بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 11 ستمبر 2020 بروز جمعۃ المبارک 22 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس میں شامل ہوں گی دو بہت اہم اپڈیٹس انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق، آپ کے سوالات جوابات اور وہ تمام اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ آج کی پہلی خبر شامل کرتے ہیں۔ بحیرہ احمر پروجیکٹ ورکرز کی رہائش کے لیے ہزاروں کیبن تیار۔ بحیرہ احمر ڈیولپمنٹ کمپنی نے کہا ہے کہ ہاؤسنگ ولیج میں 17,000 رہائشی کیبن تیار کر لیے گئے۔ ان میں 10,000 سے زیادہ ورکرز کو ٹھہرایا جائے گا۔ مزید 1,000 کیبن جلد بنائے جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق بحیرہ احمر ولیج تمام ضروریات اور تفریحی سہولتوں سے آراستہ ہے۔ یہاں کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال اور والی بال کھیلوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ سپورٹس کلب قائم کر دیا گیا ہے۔ سینما گھر بھی کھولے گئے ہیں۔ ولیج میں رشتہ داروں اور دوست احباب سے رابطہ جات کے لیے ورکرز کو جدید طرز کا کمیونیکیشن بھی مہیا ہوگا۔ یہاں میڈیکل سینٹر قائم کیا گیا ہے جہاں لیبارٹری بھی ہے۔ ڈاکٹرز، نرسیں اور معاون طبی عملہ 24 گھنٹے ورکرز کی خدمت پر مامور ہے۔ ریاض محکمہ تعلیم کے عہدیدار اور اہلکار کورونا کا شکار۔ ریاض کی ایک کمشنری کے محکمہ تعلیم کے سربراہ سمیت سیکرٹری شعبہ تعلیم کے سربراہ اور عملے کے متعدد افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تعلیمی سال کے پہلے ہفتے میں ہی مذکورہ کمشنری کے محکمہ تعلیم کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا۔ محکمے کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد پورے دفتر کو بند کر کے صفائی اور جراثیم کش ادویات کا سپرے کیا جا رہا ہے۔ محکمے کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے اہلکاروں کی صحت مستحکم ہے، تاہم انہیں قرنطینہ کیا گیا ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے وزٹ ویزا کی انشورنس سے متعلق۔ ہیلتھ کوآپریٹو انشورنس، جسے ہم CCHI بھی کہتے ہیں، اس نے واضح کیا ہے کہ وزٹ ویزا انشورنس پالیسی ہولڈر کی ان کی پالیسی کے دوران حمل اور ایمرجنسی ولادت، جسے سیزیرین ڈیلیوری کہتے ہیں، اس کے اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ ایک رہائشی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ زائرین کی انشورنس پالیسی بچے کی پیدائش کے لیے سیزیرین کا اس کو کور کرتی ہے، اور لیکن آپ کو پالیسی خریدنے سے پہلے آپ کو اس کو آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کونسل نے واضح کیا کہ زائرین انشورنس پالیسی میں اس پالیسی کی ایکسٹینشن کے دوران حمل اور ایمرجنسی ولادت کے اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک کے جنرل ڈائریکٹوریٹ نے گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ درست سمت میں اور درست لائسنس کے ساتھ گاڑی چلانے کو یقینی بنائیں۔ محکمہ ٹریفک کی انتظامیہ نے زور دے کر کہا کہ ایکسپائرڈ لائسنس والے ڈرائیور وہ گاڑی چلانا خلاف ورزی ہے، اور اس خلاف ورزی کرنے والے کو 300 ریال سے کم نہیں اور 500 ریال سے زیادہ کا جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن 300 سے 500 ریال کے بیچ میں جرمانہ کیا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کریں گے انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق۔ انٹرنیشنل فلائٹس کی آج دو بڑی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی اپڈیٹ آپ کو بتائیں گے، وزیر صحت کے حساب سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی وائرس کے پھیلاؤ پر منحصر ہے۔ سعودی عرب کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا انٹرنیشنل فلائٹس بحال کرنے کا فیصلہ وائرس کے پھیلاؤ پر منحصر ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق نیوز چینل الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت کو سب کی حفاظت کا خیال ہے، اس لیے ضروری اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک کیسز ہے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ صحیح فیصلہ ہو۔ ہمارے فیصلے کا انحصار وائرس کے پھیلاؤ اور پوری صورتحال پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے احکامات پر ہے۔ سعودی عرب نے 15 مارچ کو بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی تھی تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ دوسری اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے یوم الوطنی کے حساب سے کہ یوم الوطنی کے بعد کیا بین الاقوامی پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ سعودی عرب کے قومی دن یوم وطنی کے بعد بین الاقوامی پروازیں کھولنے کی اطلاع سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس وقت
محکمہ پاسپورٹ نے اس حوالے سے بیان جاری کر دیا۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے کہا کہ اس خبر کی تردید کی جاتی ہے۔ بیان کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ اطلاع وائرل ہو گئی تھی کہ یوم الوطنی کا جشن ختم ہوتے ہی سعودی عرب انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے اپنے ہوائی اڈے کھول دے گا اور دنیا بھر سے غیر ملکی وطن واپس پہنچنے لگیں گے۔ اس حوالے سے اندرون اور بیرون ملک سے سوالات کا تانتا بند گیا۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دعویٰ من گھڑت ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلے بھی کہا جا چکا ہے اور ایک بار پھر آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ جب بھی انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ ہوگا اس کی اطلاع اسی وقت سرکاری چینل سے باقاعدہ دی جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے اپنے ٹویٹ میں توجہ دلائی کہ اس طرح کے دعوے کئی بار کیے جا چکے ہیں اور ہر بار نہ صرف یہ کہ اس قسم کے دعووں کی تردید کی جاتی رہی ہے، تمام لوگوں سے پرزور اپیل بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک اہم خبر ہے، اس کا فیصلہ جب بھی ہوگا سرکاری طور پر اس کا اعلان ہوگا، لہٰذا غیر سرکاری ذرائع سے پھیلائی جانے والی اس قسم کی اطلاع کو آنکھ بند کر کے مسترد کر دیا جائے۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات جوابات۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے مشکلات کے حوالے سے جو آپ نے سوالات بھیجے ہیں متعلقہ اداروں سے، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابو بکر عطا اللہ کا سوال ہے کہ میری چھٹی 20 اگست تک بڑھائی گئی ہے لیکن فلائٹس نہیں کھل رہی، واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں عوانی شاہی کی جانب سے سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں ان کے خروج عہدہ کی مدت میں تیسری بار 1 ماہ کی توسیع کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ عوانی شاہی کی جانب سے دی جانے والی تیسری رعایت پر محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کی جانب سے مرحلہ وار اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی جا رہی ہے۔ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کے خروج عہدہ کی مدت میں بھی آٹومیٹک طریقے سے توسیع ہو جائے گی۔ جہاں تک واپسی کے بارے میں آپ کا سوال ہے، اس حوالے سے تاحال سعودی حکومت کی طرف سے بیرون ملک سے آنے والی پروازوں پر عائد پابندی برقرار ہے۔ عبد المتین پوچھتے ہیں کہ میرا اقامہ 18 اگست سے ختم ہو گیا ہے، کیا مجھے واپس سعودی عرب آنے کے لیے کفیل سے رابطہ کرنا پڑے گا یا سعودی حکومت خود اپڈیٹ کرے گی؟ برائے مہربانی رہنمائی کریں۔ سعودی حکومت کی جانب سے تارکین کے اقاموں کی جو خروج عہدہ کی خودکار طریقے سے توسیع ماضی میں 2 بار کی جا چکی ہے، اس حوالے سے تیسری بار توسیع کے احکامات بھی جاری ہو چکے ہیں۔ آپ کو کفیل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمام معاملات آٹومیٹک طریقے سے کیے جائیں گے۔ آپ کی باری جب بھی آئے گی خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ہو جائے گی۔ آسیہ غلام کا سوال ہے کہ ابشر پاکستان میں نہیں چل رہا جس کی وجہ سے عہدہ پروگرام میں خود کو رجسٹر نہیں کرا سکتے، کیا کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں رہنے والے تارکین کو واپسی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے عہدہ پروگرام کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ عہدہ پروگرام سعودی عرب میں مقیم افراد کے لیے صرف سعودی عرب سے جانے کے لیے ہے۔ بعض افراد اس پر پروگرام کو سعودی عرب آنے کے لیے سمجھ رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے پاکستان اور انڈیا کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتائیں گے کہ پہلے انڈیا کے لیے آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جا رہی ہیں۔ آج ٹوٹل انڈیا کے لیے 3 فلائٹ سکیجول ہیں، جس میں پہلی فلائٹ دلی کے لیے جائے گی اسپائس جیٹ کی فلائٹ SG66 5:15 پر جس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد اسپائس جیٹ کی فلائٹ جدہ سے ممبئی کے لیے 7:15 پر SG69 کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ SG20 7:35 پر ممبئی پہنچے گی ریاض سے اور یہ بھی اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہوگی۔ اگر ہم بات کریں آج پاکستان کے لیے اسپیشل فلائٹ تو لاہور کے لیے آج ٹوٹل 6 فلائٹ سکیجول ہیں، جس میں پہلی فلائٹ ریاض سے جائے گی فلائی ناس کی XY317، ایئر بلیو کی فلائٹ جدہ سے جائے گی PA471، PIA کی 4 فلائٹس ہیں آج سکیجول ٹوٹل، اور جس میں ایک دمام سے PK9248، ایک جدہ سے جائے گی PK9760 اور ریاض سے PK9726 جائے گی لاہور، اور مدینہ منورہ سے PK9748 لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔
اسی طرح آج اسلام آباد کے لیے بھی ٹوٹل 5 فلائٹ اسکیجول ہیں، جس میں جدہ سے ایئر بلو کی فلائٹ PA273، مدینہ سے PIE کی فلائٹ PK9714، اور اس کے بعد جدہ سے ایئر بلو کی ایک فلائٹ جائے گی PA2733، اور ریاض سے ایئر بلو کی فلائٹ جائے گی اسلام آباد PA275، ریاض سے PIE کی فلائٹ جائے گی اسلام آباد PK6754۔ اگر بات کریں کراچی کی تو ایک سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ ہے آج، اور ایک PIA کی فلائٹ ہے۔ دمام سے جو سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ جائے گی کراچی 6S161، اور PIA کی فلائٹ کراچی کے لیے جائے گی جدہ سے PK6732 جس کا نمبر ہے۔ آخری فلائٹ پاکستان کے لیے سعودی گلف ایئر لائن کی ہوگی 6S155، جو دمام سے مسافروں کو لے کر سیالکوٹ شہر کے لیے روانہ ہوگی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ کورونا کے 708 نئے کیسز، مریضوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر کے مطابق جمعرات کو 708 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس وبا کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 24 بتائی گئی ہے۔ اب تک اس وبا کے باعث وفات پانے والوں افراد کی تعداد 4189 بتائی جا رہی ہے، جبکہ 1363 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ جتنے محب الوطن پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں شاید ملک میں نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے، ان کو شک کی نظر سے دیکھنا درست نہیں۔ جمعرات کو اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ 90 لاکھ پاکستانی دیگر ممالک میں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک پاکستانیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے ایسا ماحول اور آسانیاں پیدا کرنی ہیں کہ وہ واپس آ سکیں، لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو بڑے شک سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنے محب الوطن پاکستانی باہر بیٹھے ہیں شاید ہمارے ملک میں نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اس کی وجہ سے انہیں باہر بیٹھ کر احساس ہوتا ہے کہ آپ کا ملک کتنا اہم ہے۔ وزیر اعظم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ اعلیٰ دماغ ہیں جو اس وجہ سے باہر گئے کہ ہمارے ہاں جابز نہیں تھیں یا پھر وہ اوور کوالیفائڈ تھے۔ ان کی جانب سے بھیجے جانے والے پیسے ملک کی معیشت میں اہم کردار ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔